السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی خاص موضوع ہے۔ اصل میں بہت سارے لوگوں کا درود پاک کے متعلق جو کنسپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور درود پاک جو سب سے افضل ہے وہ کون سا ہے، اور کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ سکیں، تو کیا ہم چلتے پھرتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کیا ہم بغیر وضو کے درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے متعلق ہماری رہنمائی کی جائے۔ اصل میں دو طریقے ہیں، بلکہ تین طریقے ہیں درود پاک پڑھنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ پڑھ رہے ہیں ثواب کی نیت سے، مطلب کوئی پڑھ رہا ہے صرف ثواب کی نیت سے درود پاک، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے اپنی زندگی کے مسائل کے لیے، کیونکہ وہ رزق کے معاملات میں پریشان ہے، لڑکیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے، یا بندش رجت، اس طرح کے معاملات کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہے، تو وہ اس لیے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہے صوفیہ کرام کا، اولیاء کرام کا، فقراء کا، صالحین کا، کہ درود پاک انہوں نے جو پڑھنا ہے وہ خالص حضور پاک کی محبت میں پڑھنا ہے، حضور پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے، حضور پاک کی ذات سے، حضور پاک کے قلب سے فیض حاصل کرنے کے لیے، اپنے قلب کو حضور پاک کے قلب سے فیض یاب کروانے کے لیے، حضور پاک کی ذات سے فیض حاصل کرنے کے لیے وہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ پہلا جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھ لیں کہ ثواب کے لیے سے جو پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں بھی لکھ دیتے ہیں، اور حضور پاک تک بھی اس کا درود پاک پہنچا دیتے ہیں، تو حضور پاک ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار لوگ پڑھتے ہیں اپنی زندگی کے مسائل کے لیے، جادو جنات، رجت، رزق کی تنگی، شادی نہیں ہو رہی، پڑھائی کے لیے، کوئی بھی دنیاوی حاجت ہے ان کے لیے لوگ درود پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ وہ طریقہ کار بھی ہے، اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکات سے ان کے یہ معاملات کلیئر کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ، جس طرح وہ درود پاک میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، درود پاک کی منازل طے کرتے جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کے یہ مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جو طریقہ کار ہے، پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیں درود پاک کے فضائل کے متعلق، تھوڑی سی جس چیز کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں صحیح علم بھی ہے یا نہیں ہے۔ اصل میں بات کیا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ کسی کتاب سے پڑھ لیا، خود کی عقل نہیں اس میں لڑائی، بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ معاملات میں اور زیادہ پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے کم تنگی تھی، جیسے وہ چیز کتاب سے دیکھی، کہیں یوٹیوب سے، کہیں بزرگ سے سنی، چاہے وہ بزرگ کو خود کو پتہ ہو یا نہ ہو، تو خود رٹا لگانا شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ رجت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہم تو دن میں اتنا درود پاک پڑھ رہے ہیں، اتنا استغفار پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں بجائے کہ کم ہونے کے۔ وہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو آخر میں انشاءاللہ گائیڈ کروں گا اس معاملے میں۔ پہلے ہم چلتے ہیں کہ درود پاک کے بارے میں۔ درود جو ہے نا، عربی زبان کا لفظ ہے صلات۔ صلات کے معنی ہے بھیجنے کے، دعا کے، مدعا و ثنا کے، رحمت کے۔ اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف صلات کو منسوب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پہ رحمت نازل فرماتا ہے،
اور اگر یہ فرشتوں کی طرف منسوب کیا جائے تو فرشتے حضور پاک کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک پہ رحمت برکتیں نازل فرمائیں، حضور پاک کے مراتب اور بلند فرمائیں۔ اگر یہ مومن کی طرف، انسانوں کی طرف یہ منسوب کیا جائے صلات کو، تو انسان بھی دعا کرتے ہیں، جس طرح ہم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ صلات کا معنی ہے بھیجنے کے، دعا کے، ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی، اللہم اے اللہ، صلی بھیج، علی پر، محمد پر۔ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی رحمتیں بھیج، ان کے درجات بلند فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے، ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند فرمائے۔ اچھا، درود پاک پڑھنا کس طرح چاہیے؟ درود پاک جو ہے نا، وہ زندگی میں ایک بار ہر مسلمان مومن کے اوپر فرض ہے، زندگی میں ایک بار درود پاک کا پڑھنا۔ درود پاک کے جو فضائل ہیں وہ تو بے شمار ہیں، بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ درود پاک ایک بہت ہی کامل اور جامع اللہ تعالیٰ کا ذکر، حضور پاک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ذکر کرنا ہے، ایک جامع عبادت کے طور پہ ہے۔ بزرگان دین اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس کا ہمیں یقین ہو کہ ہم نے وہ عبادت کی کہ وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جس طرح ہم نے روزے رکھے، ہم کو نہیں پتہ کہ ہمارے روزے بارگاہ الہی میں مقبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ ثواب تو ہم نے کوئی بھی نیکی کی، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بہت زیادہ آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ کس طرح کہ جس طرح اب ہمارے دل میں کوئی نیکی کا خیال آیا ہے، اگر ہم نے وہ نیکی نہیں بھی کی تو وہ نیکی کا جو ثواب ہے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ دیکھیں کہ کتنی شان اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت انسان کو دی ہے کہ اس کے دل میں ایک نیکی کا خیال آیا کہ فلاں اگر میں نیکی کروں، فلاں نیک کام کروں تو اس کا ثواب اسے مل گیا۔ اور اگر اس کے دل میں کوئی برائی کا خیال آیا، کوئی گناہ کا خیال آیا، تو جب تک وہ گناہ کر نہیں لے گا تب تک اس کو گناہ کا جو ہے نا اس کے خاتے میں نہیں لکھا جاتا، جب تک وہ گناہ کرتا نہیں ہے۔ دیکھ لیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو شان دی ہے کہ صرف تصور سے ہی، ارادے سے ہی اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ درود پاک جو ہے نا وہ بزرگوں کے بہت زیادہ معمول میں رکھا۔ اصل میں لوگ چلتے پھرتے درود پاک، جو ہمارا سلسلہ ہے قادری سلسلے میں، بزرگوں نے سختی سے اس چیز کو منع فرمایا ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے درود پاک نہیں پڑھنا۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، بزرگوں نے لکھا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس کو کہہ دیں کہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں مسائل میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں گر جائے گا۔ یہ آپ اپنی زندگی کا خود مشاہدہ کریں۔ اصل میں جو لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ ان معاملوں میں زیادہ پڑ جاتی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا طریقہ کار اصل ہے۔ وہ چلتے پھرتے 1.25 لاکھ 10 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھتی ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ رجت میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور زیادہ مسائل میں گر جاتی ہیں۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، حضور ہم اتنا 10 ہزار مرتبہ دن میں درود پاک پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، بجائے حل ہونے کے اور زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اچھا، بات ہماری کہاں نکل گئی تھی؟ میں بتا رہا تھا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس کا ہمیں یقین ہو کہ وہ عبادت ہم نے کی اور قبول ہو گئی۔ نماز ہم پڑھیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری نماز مقبول بارگاہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ روزے ہم نے رکھے ہیں، نہیں پتہ۔ حج ہم نے کی ہے، نہیں پتہ کہ ہماری قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی اللہ تعالیٰ جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو وہ سمجھے کہ وہ بارگاہ الہی میں پہنچ گئی، مقبول ہو گئی۔ اتنا درجہ ہے درود پاک کا۔ اچھا، اب چلتے پھرتے ہمارے بزرگوں نے کیوں منع فرمایا ہے کہ درود پاک آپ نہ پڑھیں؟
آپ بذات خود اپنی زندگی میں ارد گرد لوگوں میں اس چیز کو دیکھیں کہ جو چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی مصائب کا، مشکلات کا شکار ہیں، ضرور ہیں۔ درود پاک ایک بہت ہی کامل عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ہمیں اس کے جو پہلے عبادت کے طریقے ہیں، پہلے باوضو ہونا، جسم کو خوشبو لگانا، وقت کا متعین کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اصل میں ہم نے صرف تعداد کو رکھا ہوا ہے کہ آج ہم نے 10,000 مرتبہ پڑھنا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے۔ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ درود پاک کی زیادہ سے زیادہ تعداد کیا ہے، تو حضور پاک نے فرمایا 313۔ 313 عدد کو عملیات میں بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ کیوں؟ 3 اور 3 6 اور 1 7۔ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 جنتیں ہیں، 7 بر اعظم ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو عدد 7 سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا اگر آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے تسبیح ہم اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، چلتے پھرتے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ صحیح احادیث میں ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک جو ہے نا وہ ایک موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں تو وہ موتی کو پکڑ کے حضور پاک کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ تو جب ہم چلتے پھرتے درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی جگہ کیسی ہے، تو اس سے فرشتوں کو کراہیت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ فرشتوں نے تو آنا ہی آنا ہے۔ جب ہم نے درود پاک پڑھنا ہے تو فوری وہ فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے جو درود پاک کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ اس سے اس فرشتے کو کراہیت محسوس ہوتی ہے، تو اس سے پھر وہ رجت میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ رجت درود پاک کی نہیں ہوتی، رجت وہ ہوتی ہے جو ہم درود پاک کی بے ادبی کرتے ہیں۔ بے ادبی کیا ہے کہ میں یہاں ٹی وی دیکھ رہا ہوں اور تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ میں یہاں لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، تسبیح میرے ہاتھ میں ہے اور میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ اسے یہ درود پاک کی بے ادبی میں آ جاتا ہے۔ اب میں کسی کو بلاؤں اور میں خود موبائل پہ لگا ہوں اور وہ میرے سامنے بیٹھا ہو تو وہ کہتا ہے کہ اس نے تو میری کوئی اہمیت ہی نہیں لی، میرے آنے یا نہ آنے سے اس کے تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو کیا وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت محمد ابراہیم مقبول رحمۃ اللہ علیہ، وہ درود پاک میں بہت زیادہ مقام انہوں نے حاصل کیا، مقبول بارگاہ بھی ہوئے وہ بزرگ۔ صرف کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں درود پاک کو پڑھا، بچپن سے ہی وہ جنگل میں چلے جاتے تھے۔ تذکرات الاولیاء میں ان کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بچپن سے ہی جنگل میں چلے جاتے تھے، وہاں پہ جا کے وہ صرف درود پاک ہی پڑھتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ درود پاک پڑھتے تھے تو جنگل کے درخت، پتے، ذرہ ذرہ ان کے ساتھ درود پاک پڑھتا، اور ان کو زندگی میں 9 مرتبہ حضور پاک کی زیارت ہوئی، بالمشاہبہ، آمنے سامنے۔ حضور پاک نے ان کو تعلیم بھی دی، بہت سارے علوم کی حضور پاک نے ان کو تعلیم دی۔ تو جب وہ بزرگ کی وفات کا وقت آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ اپنی خلافت کس کو دے کے جاتے ہیں، کس کو دیں گے اپنی جگہ پہ؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ میری جو خلافت ہے وہ آنے والے 70 اولیاء کو دی جائے گی، کیونکہ ایک ولی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میری خلافت کو برداشت کر سکے۔ اتنا رتبہ اس بزرگ کا ہوا صرف کس وجہ سے؟ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ اچھا، جب ہم چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے ہیں، ایک یہ کنسپٹ لوگوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے روز 10-10 ہزار۔ اولیاء کرام نے لکھا ہے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ذکر بے فکر کتے کی بھونک، یعنی جو ذکر بغیر فکر کے ہے نا وہ اس طرح جیسے کہ کوئی کتا بھونک رہا ہے۔ فکر کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ذکر کون سا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم اپنے معاملات، اور کیا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ذکر بھی کر رہے ہیں، تو یہ ذکر نہیں ہوا۔ ثواب آپ کو ملے گا جو آپ نے
درود پڑھ لیا وہ ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کے جو خواص ہیں، اس کے جو برکات ہیں، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہمارے بزرگوں نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس سے جو ہے نا درود پاک کی بے ادبی ہوتی ہے، چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا درود پاک کی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، تو اس سے آپ کے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں ذکر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، قرآن پاک کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم الہی ہے، کوئی بھی استغفار ہے، سبحان اللہ ہے، کوئی بھی تسبیح ہے، وہ چلتے پھرتے ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، مشرق مغرب شمال جنوب میں چلتے پھرتے کروٹوں کے بعد اٹھتے بیٹھتے لیٹتے میرا ذکر کرو جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ تو ذکر کا حکم دیا گیا ہے کہ ذکر ہم چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، لیکن درود پاک عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے لا الہ الا اللہ رکھا ہوا ہے، پھر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے آگے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے بندہ جب لا الہ الا اللہ، جب بندہ پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے لے گا، اس کی زبان پاک ہو جائے گی، پھر آگے میرے محبوب کا نام لے۔ دیکھیں کہ کتنی حضور پاک سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن ہماری نظر میں تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے درود پاک کی۔ اصل میں ہم درود پاک کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں کہ درود پاک کی اہمیت کیا ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے سے گریز کریں۔ اگر آپ درود پاک پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، وہ اس کا آپ کو فائدہ تو ہونا چاہیے، بجائے کہ آپ 10,000 مرتبہ روز پڑھیں، آپ کے مسائل بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے بجائے مسائل حل ہونے کے، اور آپ کو اس کا اتنا فائدہ بھی نہیں ملے گا جتنا فائدہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے خوشبو لگا کے عطر لگا کے وضو کر کے آپ وقت متعین کر کے پڑھیں، تو کیا ہی بات ہے پھر درود پاک پڑھنے کی۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ درود پاک افضل کون سا ہے۔ درود پاک سارے ہی افضل ہیں، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھیں سارے ہی افضل ہیں، لیکن کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ درود تاج جو ہے نا وہ سب سے افضل ہے، کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، کچھ بزرگوں نے لکھا ہے درود ناریہ کے بارے میں، درود کبیرات احمر کے بارے میں، درود مستغاث کے بارے میں، بے شمار سلاسل میں بے شمار بزرگوں نے علیحدہ علیحدہ درود پاک کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ لیکن اصل میں درود پاک کو پڑھنا افضل نہیں ہے، درود پاک کو سمجھنا افضل ہے، کہ درود پاک کو جب ہماری سمجھ میں آ جائے گا تب ہمیں درود پاک کے فضائل و برکات ملیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب ایک مرتبہ کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو درود پاک اور ایک استغفار، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان دونوں کا وسیلہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ عاملین حضرات جب کوئی عمل کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے درود پاک پڑھیں، پھر استغفار پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، کیونکہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک ہماری عبادت میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو ہماری عبادت میں جو عمل کی نحوست ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ استغفار جو ہوتا ہے وہ ہماری خود کی جو گناہوں کے سبب ہمارے اعمال، ان کو اللہ تعالیٰ کی بخشش، ہمارے گناہوں کی بخشش کروا دیتا ہے۔ اور جو سورہ اخلاص ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خالص توحید بیان کر رہی ہے۔ جب ہم وہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہم نے بیان کر لی، اور درود پاک سے اپنے اعمال کی رکاوٹیں بھی دور کر لی، اور استغفار سے اپنے خود کے گناہوں کو بھی بخشوا لیا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ پڑھ کے پھر ہم جب کوئی عمل کریں گے تو وہ انشاءاللہ ہمارا عمل کامیاب ہوگا۔ درود پاک کا وسیلہ بھی کبھی رد نہیں کیا جاتا، اور استغفار کا بھی وسیلہ کبھی رد نہیں کیا جاتا، بزرگوں نے ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہے۔ اچھا،
اب یہاں پہ ہم نے ایک ثواب کی نیت سے درود پاک تھا کہ ہم ثواب کی نیت سے پڑھیں گے، تو فرشتے آپ اس کو لکھ کے لے جائیں گے، حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، ہمیں اس کا ثواب بھی مل جائے گا، حضور پاک کی دعا بھی مل جائے گی۔ لیکن دوسرے معاملات میں جب ہم درود پاک کو پڑھتے ہیں اپنی زندگی کے مسائل کے لیے، جادو جنات کے لیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن صوفیہ کرام کا، اولیاء کرام کا جو تذکرہ ہے اس معاملے میں وہ یہ کہ درود پاک کو خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے۔ کیوں؟ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے ایک دفعہ اعلان کر دیا کہ شام تک جو بھی لوگ ہیں میری سلطنت میں، میرے جو خادم ہیں، وہ شام تک کس بھی چیز پہ ہاتھ رکھیں گے وہ چیز ان کی ہے، یعنی شام تک جو جو چیز کو وہ چھوئیں گے، جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہ چیز ان کو دی جائے گی۔ تو وزیر تھے، جو دربار کے خادمین تھے، انہوں نے اپنی اپنی چیزوں کی طرف لپکے، کوئی ہیرے جواہرات کی طرف، کوئی اشرفیوں کی طرف، کوئی کس طرف۔ لیکن ایک بادشاہ کی جو باندی تھی، اس نے کہا، بادشاہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ تو باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اپنی زبان پہ پکے رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا، جی بالکل، آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گے وہ چیز آپ کو دی جائے گی۔ تو وہ باندی نے کیا کیا کہ اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو بادشاہ کے اوپر جب اس نے ہاتھ رکھا کہ مجھے بادشاہ چاہیے، تو بادشاہ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ رک جائیں۔ تو وزیروں نے، جو دربار کے خادمین تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے تو کہا کہ شام تک۔ تو بادشاہ نے فرمایا کہ جب تک اس باندی نے میرے اوپر ہاتھ نہیں رکھا تھا سب کچھ میرا تھا، اب میں اس باندی کا ہو گیا ہوں، میرا جو سب کچھ ہے وہ اس کا ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب ہم خالص حضور پاک کی محبت میں درود پاک پڑھیں گے تو کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں ملے گی؟ ہمارے یہ بھی مسائل حل ہوں گے، جادو جنات، زندگی کی رکاوٹیں، مسائل، رزق کی تنگی، ہمیں ثواب تو پھر کیا ہی بات ہے۔ جب حضور پاک کی ذات تک ہماری رسائی ہو گئی تو کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں نہیں ملے گی؟ تو اس لیے درود پاک کو خالص حضور پاک کی محبت کے لیے، حضور پاک کی ذات سے فیض حاصل کرنے کے لیے، حضور پاک کے دیدار کے لیے پڑھا جائے، نہ کہ اپنی کوئی دنیاوی حاجت کو ہم نے رکھنا ہے، نہیں۔ درود پاک کو جو ہم نے پڑھنا ہے وہ صرف حضور پاک کی محبت میں پڑھنا ہے۔ اب محبت میں پڑھنے کا طریقہ کار حضور سلطان العارفین، سلطان العاشقین، سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ نے باوضو ہو کے اپنے دل پہ، یہ ہے انسان کا، سمجھ لیں یہ انسان ہے، یہ اس کا دل ہے، اپنے دل پہ یہ سینے میں 5 لطائف ہیں، یہ ہیں قلب، سری، خفی، اخفا، قلب، سری، خفی، اخفا، روح۔ یہاں پہ آپ نے اسم محمد کو تصور کرنا ہے لکھا ہوا سبز کلر سے، جو حضور پاک کے گنبد، روزے کے اوپر جو گنبد ہے جس کا رنگ سبز ہے، سبز رنگ کیونکہ رحمت کا رنگ ہے، ٹھنڈا رنگ ہے، اس سے روح کو سکون ملتا ہے، سبز رنگ کو دیکھنے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے تصور کرنا ہے میم، ہے، میم، دال، پورے سینے پہ 5 لطائف پہ آپ نے تصور کرنا ہے، اس میں محمد لکھا ہوا سبز کلر میں، اس پہ میم، اس پہ ہے، پھر اس پہ میم، پھر اس پہ دال۔ یہ پورے لطائف میں نیچے لکھ کے دکھا دیتا ہوں، میم، ہے، میم، دال۔ یہ پورے لطائف کے اوپر آپ نے تصور کرنا ہے کہ اس میں محمد سبز کلر کا لکھا ہوا ہے، اور زبان سے آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک ہمیں جو اجازت ملی ہے، جو ہم پڑھتے ہیں سلسلہ قادریہ کا جو درود پاک ہے وہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ کا یا محمد۔ اس طریقے کے مطابق جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو براہ راست حضور پاک کی ذات سے فیض حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضور پاک کی محفل میں آپ کی حاضری ہونا شروع ہو جائے گی، حضور پاک کی
جو صفات ہیں وہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی، حضور پاک کا نور آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ خود حضور پاک کے نور کا عاشق ہے۔ تو سمجھ لیں جب حضور پاک کا نور آپ کے اندر آ گیا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا عاشق ہو گیا۔ اسے پڑھیں گے اس طریقے کے مطابق تو آپ کے پانچوں لطائف بھی روشن ہوں گے، قلب کے اوپر جو شیطان کے جالے ہیں وہ بھی اتریں گے، قلب جو صنوبری ہے، قلب صنوبری سے قلب سلیم، قلب منیب، پھر قلب شہید ہوگا، آپ کی روح بھی تازہ ہوگی، کیونکہ روح کو جب ذکر کی خوراک ملے گی تو روح بھی پھر طاقت پکڑے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے اصل درود پاک کے پڑھنے کا، کہ آپ جو درود پاک پڑھیں وہ ایک جگہ پہ متعین کر کے دل پہ تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ کا یا محمد تصور کریں اور اس درود پاک کو پڑھیں، نہ تو چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں ایک جگہ، نہ ہی اپنی کسی دنیاوی حاجت کے لیے درود پاک کو پڑھیں۔ درود پاک کو پڑھنے میں جو آپ مقصود رکھیں وہ حضور پاک کی ذات کو رکھیں، کیونکہ ذات کے ساتھ ذات تک جب آپ کی رسائی ہو گئی تو سمجھے کہ آپ کی حضور پاک تک، اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہو گئی آپ کو، کیونکہ حضور پاک خدا بھی نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ جب آپ کے حضور پاک تک رسائی ہو گئی تو سمجھے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہو گئی۔ ابھی بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، جو آپ سے درود پاک کے متعلق کرنی ہیں، آگے بہت ساری ایسی باتیں ہیں، تو ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے ابھی، تو امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھ گنہگار کے حق میں دعا کریں کہ جو میں نے آپ کو سمجھایا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم سب کو حضور پاک کے اوپر درود و سلام پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائیں۔ آئیں ہم آپ کو ذکر قلب کی دعوت دیتے ہیں، اپنے دل کو ذکر اللہ سے منور کریں۔ ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے، دل کی صفائی کا آلہ ذکر قلب ہے، ذکر قلب ہمارے ساتھ کریں، ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملائیں، آپ کو ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اس کے بعد چلتے پھرتے سوتے لیٹتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے وضو ہے نہیں ہے، دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں، ایک ٹک کے ساتھ اللہ اور دوسری ٹک کے ساتھ ہو ملائیں، چلتے پھرتے اگر دھڑکن محسوس نہیں ہوتی تو نبض پکڑ لیں، نبض کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ کو ملائیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کا ذکر قلب جاری ہو جائے گا۔ اور سوتے وقت شہادت کی انگلی سے دل پہ اسم اللہ لکھیں اور اپنے جو آپ کسی بھی سلسلے سے باعث ہیں اپنے مرشد کو پکاریں، تصور کریں کہ آپ کا مرشد آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے دل پہ اسم اللہ نقش کر رہا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی مرشد نہیں ہے تو حضور پاک کو پکاریں، غوث پاک کو پکاریں، تو انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی۔ اور سونے سے پہلے دھڑکنوں کو محسوس کریں، ذکر قلب کرتے کرتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوئیں، اور چلتے پھرتے بھی دھڑکنوں کو محسوس کرتے رہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ دائمی ذکر وہی ہے جو دل کی دھڑکن سے کیا جائے۔ زبان سے ذکر میں کتنا کر لوں گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، حد 6 گھنٹے تک میں زبان سے ذکر کر لوں گا، زبان تھک جائے گی، یا اگر میں زیادہ کروں گا تو میں پاگل ہو جاؤں گا بول بول کے۔ تو اصل جو دائمی ذکر ہے وہ ذکر قلب ہے، ذکر خفی ہے۔ تو آئیں ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملائیں اور چلتے پھرتے سوتے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے کھاتے پیتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تصور میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔